الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر بہت بڑا فضل و کرم فرماتے ہوئے اپنے برگزیدہ اور منتخب انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اس نبی کے ذریعے اس انسانیت کو، قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی سے منور فرما کے حجت کو تمام کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ پورا پیغام اللہ رب العزت کا انسانیت تک پہنچ چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ ایک مہینے کے ساتھ مختص نہیں ہو جانا چاہیے۔ ربیع الاول میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی سیرت کا بیان، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی بعثت وہ کسی ایک مہینے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ آپ کی ولادت کے اعتبار سے اس مہینے کا تذکرہ کر دینا تو الگ بات ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پوری زندگی کے لیے انسان کو رہبری اور رہنمائی مہیا فرمائی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے لیے ہر مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے اور ہر تاریخ ربیع الاول کی ہونی چاہیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ، آپ کی دی ہوئی ہدایت اور آپ کے دیے ہوئے پیغام سے پورا سال 12 مہینے اس سے غافل نہ ہوں، ان تعلیمات سے اپنا دامن نہ چھڑائیں، ان تعلیمات سے منسلک رہیں، تو اس طرح اس عظیم احسان سے فائدہ اٹھانے میں کچھ حصہ حاصل ہو سکے گا۔ ورنہ اگر روش رہی اسی طرح کی کہ ایک مہینہ آیا، اس میں تذکرہ کیا، بہت زیادہ اس میں جوش جذبے کے ساتھ اس کا اظہار تو کر دیا، لیکن اس کے بعد اپنی ان ذمہ داریوں کو فراموش کرتے ہوئے جو مسلمان ہونے کے ناطے عائد ہوئی تھیں، ایک انسان پورا سال خواب غفلت کا شکار رہے، پورا سال اس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں
جس نبی کا امتی ہوں اس نبی کا امتی ہونے کے ناطے مجھ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس نبی کے امتی ہونے کے بعد ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں جن کو پورا سال اور ہمہ وقت مجھے ادا کرنا ہے، اگر اس بات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت سے آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائیں۔ اس لیے بعض اوقات ریسرچ کے ایک پہلو کے طور پہ اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قرآن کی بیان کردہ سیرت کیا ہے، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے تو کن پہلوؤں سے اور کس طرح بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے جو کہ محققین اپنی تحقیق میں اس پر بات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، بڑے انوکھے انداز میں، بڑی محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو اپنا اور نبی کا تعلق اور وابستگی کا ذکر کیا ہے تو بڑے انوکھے انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ اپنے مسلسل عمل کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے طور پہ پیش فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، میرا بھی اور میرے فرشتوں کا بھی یہ مسلسل عمل ہے، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ قرآن نے مختلف انداز میں انسانوں کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی موجودگی، آپ کی بعثت، اس کا ذکر فرمایا اور بڑے حسین انداز میں ذکر فرمایا کہ پوری انسانیت کو، ویسے تو قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو نبوت ہے، وہ کسی ایک کنبہ، قبیلہ، علاقہ اور قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو عالمگیر نبی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری رسالت اور میری نبوت تم سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور اسی کو اس انداز سے پیش فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے علماء امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم دو اعتبار سے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کائنات کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہنے والے لوگ ہیں، یعنی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، یعنی امت دعوت اور امت اجابت، اور یہ اعزاز پہلے کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا کہ تمام دنیا کے انسان اس نبی کی امت میں ہوں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔
اب اس کے احکام اور وہ جو عالمگیریت ہے آپ کی جو یونیورسیلٹی ہے پوری دنیا کے اندر آپ کی رسالت اور نبوت کا محیط ہونا اور اس پر اس کا اطلاق ہونا ہے، اس پر الگ سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا امت دعوت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس کے لیے ذکر فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں امت اجابت کو اسپیشلی اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کے فرمایا، اس لیے کہ فائدہ اٹھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ مومنین ہی ہیں نا، ان کو علیحدہ سے ان کے لیے ذکر فرمایا کہ بے شک میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر خصوصی طور پہ احسان فرمایا ہے، مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا۔ لقد یہ تحقیق کے لیے ہے، قسمیہ ہے۔ اللہ رب العزت جب لقد کا لفظ لگا کے بات فرماتا ہے تو اس کے اندر انتہا درجے کی تاکید ہوتی ہے، قسم کے درجے کی تاکید ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنی رحمت، میں اپنی قدرت، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تحقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے، من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ نے احسانات جتلائے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑے احسان کے طور پہ اللہ رب العزت نے یہ جتلایا کہ بہت بڑا احسان کیا۔ احسان کا لفظ اللہ رب العزت نے، احسان اللہ نے اپنے احسانات کو مختلف جگہوں پہ گنوایا ہے، یہاں پہ بڑی تاکید کے ساتھ اس احسان کو گنوایا اور فرمایا کہ کیا احسان کیا، کون سا ایسا بڑا احسان ہے جس کو اللہ اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا، جب ان میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا، یعنی وہ بڑا عالی مرتبت پیغمبر جس کی شان اور رفت یہ ہے کہ اس کو انبیاء علیہ السلام کا بھی امام بنایا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی، عام انسانوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی سربراہی اور سرداری عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم الشان پیغمبر بھیجا اور اس پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور ایک اس احسان کی ایک شک یہ ہے کہ من انفسہم، انہی کے اندر سے مبعوث فرمایا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ مومنین کی اللہ رب العزت نے جو مومنین کی بھی قدردانی فرمائی اور یہ ذکر فرمایا کہ تم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، تمہارے اندر جو ہدایت دینے والا، تمہیں رہنمائی دینے والا، تمہیں گائیڈ کرنے والا پیغمبر آیا ہے، تم بھی بہت عظیم ہو۔ جن لوگوں کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تو وہ لوگ بھی فضیلت والے ہو رہے ہیں، ان کی بھی شان اور ان کی رفت بلند ہو رہی ہے، لیکن جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا بلند مرتبت وہ پیغمبر ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر سے بھیجا، یعنی انہی کے اندر سے وہ پیغمبر بھیجے، رسولا منہم۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، یہاں پہ فرمایا من انفسہم، انہی کے اندر سے، انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے رسول مبعوث فرمائے۔ یعنی یہ احسان در احسان ہے کہ اللہ نے نبی بھی مبعوث فرمائے اور ہمارے اندر میں سے، انسانوں میں سے، ہماری جنس میں سے پیدا فرمائے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے۔ اگر کوئی رسول انسانوں کی جنس میں سے نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، جیسا کہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے اندر فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ تم انسان ہو لہٰذا انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر بھیجنا لازم تھا۔ یہ احسان در احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے اللہ کا پیغام لے کے آنا ہوتا ہے، نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کو امت تک پیش کرنا ہوتا ہے،
اور اگر نبی کی ضروریات، نبی کی معمولات وہ اس جنس کی نہیں ہوں گی تو وہ رول ماڈل کیسے بنتا، اور جب رول ماڈل نہ بنتا تو عمل کتنا مشکل ہو جاتا۔ احسان در احسان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور ہمارے لیے انہیں رول ماڈل بنا دیا، اور یہ ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ ذکر فرمایا، اور نمونہ کیسے بن سکتے ہیں جب اسی جنس میں سے ہوں گے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں اپنی تعلیمات بھی پیش کی اور اپنا عمل بھی پیش کیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے فالو کریں۔ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا، اس نے کہنا تھا کہ بھائی ماں باپ کے حقوق ادا کرو، تو لوگوں نے کہنا تھا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اس لیے ہمیں حکم دے رہے ہو۔ فرشتے نے کہنا تھا کہ حلال کمایا کرو، حرام نہ کماؤ، تو لوگوں نے آگے سے کیا جواب دینا تھا؟ حلال کمانا آسان ہے، تم کھانے پینے سے اور کمانے سے پاک ہو تو ہمیں حکم دے رہے ہو۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، سب نے کہنا تھا تم بیوی بچوں سے پاک ہو تو ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو نمونہ بن سکتا تھا، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر کسی اور جنس کا نبی ہوتا تو نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے من انفسہم کا ارشاد فرما کے یہ واضح فرمایا کہ یہ ایسا نبی ہے جو تمہارے لیے نمونہ بن سکتا ہے، اور نمونہ بننے کی آیت الگ سے ارشاد فرما دی۔ کہیں اطاعت کا حکم دیا کہ اطاعت کرو، قابل اطاعت ہیں، ان کا ہر عمل تمہارے لیے واجب الاتباع بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے، وہ بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ رول ماڈل کو دیکھ کے فالو کوئی کر سکے، اس کی زندگی اور ان کی زندگی کے معمولات اور ضروریات وہ ایک جیسی ہوں گی تو رول ماڈل بن سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اچھے خاوند کی تعلیمات بھی پیش فرمائیں۔ آپ نے ایک اچھے باپ کا بہترین نمونہ ہم تک پیش فرمایا، ایک بہترین جرنیل کی سیرت ہم تک پیش فرمائی، جنگوں میں خود شامل ہو کے، زخمی ہو کے اس کا اسوہ حسنہ لوگوں تک پیش فرمایا، ایک حکمران بن کے اپنی وسعت ظرفی اور اپنی بصیرت اور حکمت جو حکمرانی کے اندر چاہیے وہ لوگوں تک پیش فرمائی، ایک تاجر بن کر امانت داری اور دیانت داری اور حسن انتظام، اس سب چیزوں کا اسوہ حسنہ پیش فرمایا کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، معاشرت کو کیسے چلانا ہے۔ آپ نے اس کے لیے سارے اصول دیے، اپنے ضابطے دیے اور اپنی بہترین اسوہ حسنہ پیش فرمایا۔ لہذا من انفسہم کا لفظ احسان در احسان کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت پر ایک بہت بڑا اور احسان بھی یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے اندر سے ہی نبی بنا کر بھیجا۔ اس میں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ دیکھیں اللہ نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ السلام کی جنس کو پیش فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، رجل ہوتے تھے۔ جنس کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے انبیاء اپنی امت میں سب سے افضل ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور آپ کی صفات کو نورانی بنا دیا، آپ کو نور ہدایت دے کر بھیجا۔ اور وہ نور ہدایت کسی ایک علاقے میں بند نہیں ہے، وہ روشنی پوری دنیا تک پھیلی ہے۔ جو ہدایت والا نور ہے وہ عطا فرمایا، آپ کی صفات نورانی تھی، آپ کا ایک ایک عمل نورانی تھا۔ اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ بشر کی جب نفی کی جائے گی
تو بہت سارے مسائل سامنے آ جائیں گے، ان کا جواب دینے کے لیے ایک لمبی فہرست ہوگی. تو کیوں نہ ان کو ہم اسوہ حسنہ اور رول ماڈل کی نظر سے دیکھ لیا کریں اس مسئلے کو، ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے. کہ ہمارا رول ماڈل بن ہی تب سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بشر ہوں گے، جب وہ انسان ہوں گے. ہم انہیں فرشتہ قرار دینے پہ کیوں مصر ہیں؟ کیا ضرورت فیل ہو رہی ہے کہ چند الفاظ جن کو توڑ مروڑ کے تو ان کو بشر اور انسان والے درجے کی بجائے ان کو نوری مخلوق اور اس طرف لے کے جائیں؟ صفات آپ کی نور ہیں اور آپ کا جو جنس ہے وہ بشر ہے اور انسان ہے. قرآن مجید نے بے شمار جگہوں پہ اس چیز کو بڑے تفصیل سے واضح کیا. میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ اس اینگل سے دیکھ لیا کریں کہ ہمیں اسوہ حسنہ کس کا اختیار کرنا ہے. اللہ نے جگہ جگہ منہم من انفسہم یہ الفاظ بھی واضح کیے، اور قل انما انا بشر مثلکم والی واضح آیت بھی ارشاد فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن مقام و مرتبہ میرا کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تمہیں وحی والا نظام نہیں ملا ہوا، تم اس نعمت سے محروم ہو، اور وحی اس کو ملتی ہے جو بہت عالی مرتبت انسان ہوتا ہے، جو انسانوں میں سے چنیدہ اور منتخب اور مصطفیٰ ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، منتخب ہوتا ہے. لہٰذا اس جھگڑے میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں یہ چیزیں، امت کی پوٹینشل اور امت کا اتفاق اور اتحاد اس کو ضائع کرتی ہیں، انتشار کا سبب بنتی ہیں. ان بحثوں میں پڑھنے والے علماء کو ہوش کے ناخن لینا بہت ضروری ہے. اس وقت اتحاد امت کی ضرورت ہے. امت کے اندر قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کے عقائد اور نظریات بنانا بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ یہ جو ہمیشہ سے ایک مداہنت کا عمل چلتا رہا، لگی لپٹی بات کر دی، موضوع اور ضعیف روایات کی بنیاد پہ لوگوں کو گائیڈ کر دیا، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو چھپا کے رکھ لیا، آج یہ ممکن نہیں رہا ان کے لیے. یہ علم اور آگاہی کا دور ہے، صحیح اور سقیم واضح ہو جاتا ہے. آج کل ایسے وسائل دستیاب ہو چکے ہیں کہ جن میں ان لوگوں کی اجارہ داری اب ختم ہونے کو ہے جنہوں نے آج تک دین کی تعلیمات کو اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے حصول کا ذریعہ بنائے رکھا اور لوگوں تک صحیح تعلیمات نہیں پہنچائیں. اس لیے میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اپنی گفتگو کے اندر کہ ایسے لوگوں کو خود ہی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، ورنہ پبلک جب خود آگاہی کی ایک سٹیج پہ پہنچے گی تو ان کی باتیں باقی بھی رد کرنی پڑیں گی انہیں، پھر ان کی باتوں میں اثر اور وزن نہیں رہے گا. تو دین سے منسلک لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی کے قریب تر کریں لوگوں کو. یہ اصل کام ہے. بہرحال یہ فرمایا کہ من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان رسول کو انہی کے اندر میں سے بھیجا، انہی کی جنس میں سے بھیجا. اب آگے اگلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں اور 3 بڑے فرائض منصبی کا ذکر کیا اور فرمایا پہلا فرض منصبی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان لوگوں تک وہ رسول، وہ عظیم الشان نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کو تک قرآن کی تلاوت، اس کو قرآن جیسے نازل ہوا ایسے ہی لوگوں تک پڑھ پڑھ کے سنا دیا. یہ ذمہ داری پہلی ادا کی. اور قرآن والی امانت جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی وہ انسانیت تک اللہ رب العزت کے نبی نے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دی. یتلو علیہم آیاتک، تمام آیات تلاوت کر کے سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں. پورا قرآن مجید آج بھی ہمارے تک موجود ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس قرآن کی تعلیمات اور اپنا عمل پیش فرما کے لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کے عقائد کے اندر سے نجاست، شرک اور بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا اور غیر اللہ کو الہ بنانا، ان تمام چیزوں کو لوگوں کے عقائد میں سے دور کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
یزکیہم، پاک صاف کرنا، یہ دوسری ذمہ داری. اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے، اپنے شفاف اور مہذب ترین آداب کے ذریعے، اپنی صاف ستھری اور دنیا پوری کے سامنے مسلمہ سیرت کے ذریعے، جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کی کسی ایک ادا کے اندر بھی آج تک دنیا میں کوئی سقم نہیں نکال سکا. دنیا آج تجربات کے بعد تہذیب و تمدن کے جس لیول تک پہنچی، ٹھوکریں کھا کھا کے پہنچی، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین، اپنے ارشادات اور اپنی سیرت کے اندر بحسن و خوبی ہم تک پہلے سے پہنچا دیا تھا. جس نے اسلام کا دامن تھاما، اس کے لیے یہ تعلیمات اختیار کرنے کے بعد دنیا کی تہذیب 1400 سال کے بعد پہنچ رہی ہے، آج پہنچ رہی ہے ان چیزوں تک. چھوٹی سی ایک مثال آپ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنے فرامین میں آخری حج کے خطبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی حقوق کی بہت ساری شکیں پیش فرمائیں. آج آپ UN کا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، وہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو موسٹلی وہی شکیں وہاں پہ نظر آئیں گی جو انسانی حقوق کی، جو 2 عالمی جنگوں کے بعد اور 2 بڑے بڑے انٹرنیشنل فورمز بنانے کے بعد دنیا آج جس نتیجے پر پہنچی، اور انہوں نے آ کے اقوام متحدہ کے چارٹر میں ان انسانی حقوق کو شامل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں اس وقت ارشاد فرما دیے تھے، جب یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ کنسیپٹ بھی نہیں ہے کہ اس وقت یہ چیزیں وہاں سے آئی ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کی دی ہوئی جو تہذیبیں ہیں وہ اس وقت نہیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہترین انداز میں انسانیت کو وہ میسج دیا. آج یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کے اندر ہیومن رائٹس کا، اس کے اندر ساری شکیں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انسانیت اپنے تجربات اور ٹھوکروں کے بعد جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ تعلیمات آج سے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی، ہمیں تعلیمات مل چکی تھی. تو یہ پاک صاف کرنا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات اللہ رب العزت نے اسی طرح محفوظ فرمائی ہیں جس طرح اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے حفاظت فرما دی. یعنی اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ آج کے دور کے انسانوں کا کیسے ہوگا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا کیسا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بہت پہلے ہو گزرا، تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو جو احسان عظیم فرمایا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، ایک احسان عظیم یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی. چنانچہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو بھی محفوظ فرما دیا، اپنی کتاب قرآن مجید کو حفاظت فرما دی. مختلف اس کے سورسز استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے، مختلف وسائل اور مختلف جو ہے وہ ذرائع کو استعمال کیا، اسباب کو استعمال کیا اور اس کو محفوظ کر دیا قیامت تک. اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب یا وحی جلی بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت ملی، آپ کو جو سنتیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں جو صحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہے. جس طرح قرآن کی آیات لے کر فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مفاہیم اور دوسری وحی لے کر آتے تھے جس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے. اس کو وحی خفی کہتے ہیں یا وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے. اس کی بھی اللہ نے اسی طرح حفاظت فرمائی ہے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. اس کے لیے علوم الحدیث کے اندر بے شمار ایسے علوم مسلمانوں نے ایجاد کیے، اللہ نے ان کو سبب بنایا کہ قیامت تک کے لیے پیوریفائی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سرچ کر کے اور اس کو ریسرچ کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. محدثین نے لکھا
اس پہ جرا ہوئی، بہت سارے علوم ایجاد ہوئے، قیامت تک کے لیے ایسے فارمولے اور ایسے اصول بن گئے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو چیک کرنا، ان کو جانچنا پرکھنا کہ آپ تک صحت کے ساتھ کون سے فرامین پہنچتے ہیں، آپ کی سنت کون سی ثابت ہے، یہ ساری چیزیں قیامت تک محفوظ کر دیں۔ جب یہ دونوں چیزیں قیامت تک محفوظ کر دیں تو قیامت تک کے انسانوں کا تزکیہ بھی یقینی ہو گیا۔ قیامت تک انسان قرآن و سنت کی تعلیمات کو اختیار کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تزکیہ کیا جانا ہوگا، کیونکہ آپ کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کی پیش کردہ کتاب جب وہ ہمارے اخلاق، کردار، عقائد، نظریات، ہمارے اعمال کو تزکیہ دے گی اور پاک صاف کرے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے پاکیزہ کرنا اور آپ ہی کی طرف سے تزکیہ کرنا یہ اس میں شمار کیا جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ذمہ داری، تیسرا فرض منصبی ذکر فرمایا کہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، اس کے مختلف آیات کے جو مختلف ایسی چیزیں جس میں لوگوں کو اشکال ہوا وہ بیان کر دیا، کہیں خود آ کے ارشاد فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، لوگوں تک قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور اس کی تفسیر، اور حکمت سے مراد اپنی احادیث اور سنن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم کتاب دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تفسیر سکھائی، ایسے ہی اپنے فرامین سے مستفید فرمایا، لوگوں کو ان کو جو ہے وہ عطا فرمائے، اپنے فرامین اور اپنا عمل عطا فرمایا۔ تو یہ دونوں طرح کی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن اور حکمت کی تعلیم۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں تک کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو کھول کھول کے بیان کیا، اس کی وضاحت فرمائی، مفاہیم واضح فرمائے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں کس نے ذکر کی، یہ ذمہ داریاں کس نے بیان کی؟ اللہ نے۔ ان آیات کے اندر یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے نبی کی ذمہ داریاں قرار دے کر آگے بھیجا۔ نبی نے ان ذمہ داریوں کو بحیثیت فریضہ سر انجام دیا، کیونکہ آپ کی بعثت کی یہ لوازمات میں شامل تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرامین، قرآن کو سمجھنے میں احادیث نبویہ اور سنن کو اگر استعمال نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن خود بخود سمجھ آئے گا، اس کو سمجھانے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جن کو عام لفظوں میں منکرین حدیث کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس آیت کے اندر ہی اس کا بطلان ہے اور اس کو جو ہے وہ باطل کیا جاتا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بات نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پہ اپنے فرامین کو پیش فرمایا۔ یہ جب اللہ نے ذمہ داری قرار دی تھی تو آپ نے اس ذمہ داری سے انحراف تو نہیں کیا نا، نعوذ باللہ، آپ نے تو اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ لہٰذا جو ایسا کانسیپٹ بنائے گا کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر ہی سمجھ لینا کافی ہے، تو یہ باطل کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ قرآن جن پہ نازل ہوا اور قرآن کے جو تفسیر سمجھنے والے اولین مخاطبین تھے، یہ دونوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، اور سمجھنے والوں کی قرآن فہمی کی طلب کمال درجے کی تھی۔ میرا ایم فل کا تھیسس اس چیز پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن کے نزول کے بعد صحابہ کرام جو کہ عربی تھے، عربی جانتے تھے، بڑے فصیح تھے عربی کے اندر، باوجود عربی ہونے کے، عربی کو جاننے والے ہونے کے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر معلوم کرنے کے لیے استفسارات کیے۔
اور 100 کے قریب تو صحابہ کرام کے استفسارات میں نے سرچ کیے اور میں نے ان کو جمع کیا اور ان کی تحقیق تدوین کر کے MPhil کا میں نے مقالہ لکھا تھا. یعنی صحابہ نے پوچھا ہے. جب صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رجوع کر رہے ہیں, اس کی طرف التفات کر رہے ہیں, تو آج کا بندہ کیسے مستغنی ہو سکتا ہے قرآن فہمی کے لیے حدیثوں سے, جس کو عربی نہیں آتی؟ زیادہ تر عجم ہے. یا آج کے بندے کی عربی پہلے والے صحابہ کے دور کی عربی تو نہیں تھی. آج کا بندہ کیسے مستغنی ہو سکتا ہے, بے پرواہ ہو سکتا ہے اور قرآن فہمی کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ قرآن فہمی کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہمیں قرآن مجید خود کافی ہے, ہم خود سمجھ لیں گے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے حدیثوں کو. یہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا. یہ ساری چیزیں اس احسان در احسان کی کڑی ہے کہ اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا تو بہت بڑا احسان, اور مومنین پر احسان فرمایا. اور ان مومنین کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ اس کا اطلاق قیامت تک آنے والے انسانوں پر ہے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے احسان فرمایا اور یہ تزکیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے تعلیم, کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور قرآن کی تلاوت کی, لیکن اولین طور پہ کس پہ کی ہے ذرا یہ بتائیں؟ سب سے پہلے اللہ کے اس احسان کے مستفیدین میں سے کون ہیں؟ صحابہ کرام, آپ کے اہل بیت, آپ کے گھر والے جو آپ پہ ایمان لائے, چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس انعام کے اولین فائدہ اٹھانے والے وہ تھے. اس آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ اللہ نے احسان فرمایا, تو وہ ان لوگوں کو تو فرسٹ ٹائم اس احسان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اب جو اللہ نے ذمہ داریاں قرار دیں, تو کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ کر دیا. آپ نے تزکیہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور جس کا تزکیہ کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگی, آپ نے تزکیہ فرما دیا, کتاب و حکمت کی تعلیم دے دی, تو کیا خیال ہے جن کو آپ نے تعلیم دی اور جن کو آپ نے پاک صاف کیا, تو وہ پاک صاف ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان کا تزکیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے مستفید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آج یہ باتیں جو سمجھ نہیں آتی, مختلف تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. قرآن مجید کو اگر گہرائی سے پڑھا جائے اور صحابہ کرام کی شخصیات کو قرآن و سنت کے اوراق سے پرکھ کے دیکھ لیا جائے, تو ان کے مقام اور مرتبہ پر کوئی بندہ بات نہ کرے, کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ بات کرے. تاریخی روایات میں بہت سارے سقم ہیں. اگر کوئی ان کے ہاں جو کچھ جھگڑے ہوئے یا ان کی کوئی آپس میں اختلافات بھی ہوئے, تو وہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں تھے کہ اس کے بعد ان اختلافات کی بنیاد پہ کچھ صحابہ کرام کو آپ قبول کر لیں اور کچھ کو رد کر دیں. مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدوسی جماعت کے حوالے سے اپنا نظریہ خراب کرنا, ان پہ تنقیص اور طعن کرنا, ان پہ تبرہ بولنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کے اصحاب, آپ کے دوستوں, آپ کے ساتھیوں پر ایسے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, جبکہ تعلیم کس نے دی, تربیت کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ فرمایا تو انہوں نے کمال درجے کا تزکیہ حاصل کیا, کمال درجے کی تربیت ملی, اور ان پہ یہ احسان اولین طور پہ ظاہر ہوا, اور اس کا سب سے پہلا فائدہ صحابہ کرام نے حاصل کیا اور اس سے استفادہ کیا. لہٰذا اس چیز کی قدر کیا کریں, اس کی قدر کی جانی چاہیے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ساتھ, اپنی توجہ کے ساتھ, اپنی دعاؤں کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ تعلیمات کے ساتھ, اپنی مختلف اوقات کے اندر دی جانے والی بڑی پر از حکمت تربیت کے ساتھ آپ نے ان کا تزکیہ فرمایا اور ان کا
کمال درجے کا تزکیہ ہوا۔ ہاں فرق مراتب کی بات قرآن نے خود بیان فرما دی کہ پہلے والوں کا مرتبہ بلند، بعد والوں کا مرتبہ ان سے کم، لیکن فرق مراتب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، کسی کی تنقیص کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دوہرے مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں، وہ صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے درجے پر بھی فائز ہیں، آپ کے اہل بیت بھی ہیں، اور ان کی تربیت اور تزکیہ وہ ان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے نبی نے کیا کہ گھر کے اندر موجود ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے موجود ہیں، ازواج ہیں آپ کی، ان کا تزکیہ اور ان کی تربیت، آپ کی اولاد ہے، آپ کے جو آپ کے نواسے ہیں، آپ کے جو گھر کے اندر افراد ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ تو اور زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوا ہے۔ تو یہ تمام کے اندر صحابیت کا ایک جو اعزاز ہے وہ موجود ہے، اور جو اہل بیت ہیں انہوں نے اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی محفل، آپ کا جو علم ہے، آپ کا حلم ہے، آپ کی تدبر ہے، آپ کی فراست ہے، آپ کی تفسیر ہے، آپ کی تشریح ہے، آپ کی جو تعبیر ہے، یہ سب چیزیں انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے سیکھی اور انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ لہٰذا یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کو اس طرح وائنڈ اپ کیجئے اور اس طرح اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اعلیٰ اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بلند بنایا، اور جس قدوسی جماعت کے ساتھ آپ آئے اور جو قدوسی جماعت آپ سے منسلک ہوتی چلی گئی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بلندیوں پر فائز کیا، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی صفات اور اس کی خوبیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں اس آیت کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اور یہ جو لوگ تھے جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جو ہے ان کے اندر یہ نعمت عظمیٰ اللہ رب العزت نے بھیجی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ان کا معاشرتی نظام دیکھیں تو بگڑا ہوا تھا، ان کے عقیدے کا نظام دیکھیں تو شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، ان کا نہ تو کوئی ان کے اندر کتاب تھی موجود کہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہدایت لیتے، نہ ان کے اندر کوئی ایسا حکمران تھا کہ جو انہیں فتح اور جو ہے وہ بلندیاں عطا کرتا، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقی نظام اس لیول کا تھا کہ وہ کوئی دنیا کے اندر چھا سکتے اور آگے بڑھ سکتے۔ اس گئی گزری قوم عرب کی اس جہالت کے اندر، اس جو ہے وہ اس کم علمی کے اندر اور اس معرومی کے دور کے اندر اور اس جو ہے وہ گمراہی کے اندر، اللہ رب العزت نے جب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان بنا کر بھیجا تو احسان کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت اور زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ تشریف لائے جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، ان کو ریکوائرڈ تھی یہ نعمت عظمیٰ، یہ احسان۔ اللہ نے احسان اس لیے بھی جتلایا، اپنی پہلی حالت تو دیکھو کہ کیا تھے تم، کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جب یہ قرآن لے کے آئے، اپنا عمل لے کے آئے، تو آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ آپ کو کتنا جلد اللہ رب العزت نے کتنے گہرے گڑھوں سے، گہرائیوں سے اور کھائیوں سے اٹھا کے کہاں تک اللہ رب العزت نے پہنچا دیا۔ تو یہ احسان نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ یعنی ایک ایک آیت کے اندر احسان کے جملہ پہلوؤں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ قرآن سمجھانا بھی احسان ہے، یہ جو جہالت کے اندر سے، جہالت کے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانا بھی احسان ہے، نبی کا ہمارے اندر موجود ہونا یعنی ہماری انسان کی جنس میں سے ہونا، یہ بھی احسان ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بطور احسان فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے اس احسان کو ذکر فرما کے گویا کہ مومنوں سے یہ تقاضا کیا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے اور احسان کی قدردانی تم پہ لازم ہے۔ میں نے احسان کیا ہے، احسان کی قدردانی تم پہ لازم ہے، لہٰذا نبی کی زندگی کو پڑھا کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو احسان کی قدردانی ہو سکے گی۔ ہم سیرت سے واقف ہی نہیں ہوتے، سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں سیرت کی جملہ پہلوؤں کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس احسان کی قدردانی کریں اور اس احسان سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا لیں۔ ہم سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، ہمارا سیرت کے اندر شوق اور شغف ہی کم ہے۔ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے تمام حلقوں تک پہنچے، پوری دنیا کی انسانیت تک سیرت کا پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احسان عظیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔